صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید جن بچوں کی دستار ہوئی میری یہ دعا ہے کہ اللہ ان بچوں کو قرآن کا اور دین کا عالم بھی بنا دے یہ بڑے ہو کے ایسے مخلص مسلمان بنے جو قرآن پر عمل کرنے والے مسلمان ہیں۔ آپ میں اکثریت تعلیم یافتہ لوگوں کی ہے، پڑھے لکھے احباب میرے مخاطب ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ جو مصنف کوئی کتاب تحریر کرتا ہے تو اس کی کتاب کا عنوان اور موضوع کوئی نہیں ہوتا، اگر کتاب کا عنوان کوئی نہ ہو
کوئی نہ ہو، لکھنے کا مقصد کوئی نہ ہو، کوئی بندہ بھی ایسی کتاب پڑھنے کے لیے تیار ہو نہیں۔ کتاب کا جو موضوع ہوتا ہے اس مصنف کی ساری کتاب اس موضوع کو ثابت کرتی ہے۔ کوئی حکایت لکھتا ہے تو اپنے موضوع کے لیے، کوئی دلیل دیتا ہے تو اپنے موضوع کے لیے، کوئی شعر لکھتا ہے تو مقصد اسی موضوع کو ثابت کر۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ اگر یہ بات صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے، ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، دعویٰ ہوتا ہے، مرکزی مقام ہوتا ہے، ساری کتاب اس کو ثابت کرتی ہے، تو میں پھر پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن تو شہنشاہ کی کتاب، اس کا موضوع کوئی نہیں ہوگا، اس کا عنوان کوئی نہیں ہوگا، اس قرآن کے نزول کا مقصد کوئی نہیں ہوگا کہ اللہ اس کتاب میں منوانا کیا چاہتا ہے، ثابت کیا کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ نے میری بات توجہ سے سنی، چند منٹوں میں آپ کو قرآن کے اکثر حصے کی میں سیر کروا دوں۔ میں قرآن کا طالب علم ہوں تے میں قرآن دی تفسیر پڑھی بھی تواڈے شہر چ، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان سے، اور ایک مرتبہ نہیں پڑھی، 2 مرتبہ پڑھی۔ تیس سال ہو گئے، ہر سال پڑھاتا بھی ہوں، آج بھی پڑھا کے آیا ہوں۔ یہ میں نے کوئی فخر کے لیے بات نہیں کی، اللہ مجھے معاف کرے، یہ میں نے آپ کو یقین دلانے کے لیے کی کہ آپ مجھ پر یقین کریں۔ قرآن کی ایک ایک سورت میرے سامنے، قرآن کی ایک ایک آیت میرے سامنے، قرآن کا ایک ایک صفحہ میرے سامنے۔ میں اللہ کے گھر میں ہوں، بڑی مقدس جگہ پہ ہوں۔ قرآن پاک کے 30 پاروں میں اور قرآن پاک کی 114 سورتوں میں اور 6600 سے زیادہ آیتوں میں اللہ نے جس موضوع کو سب سے زیادہ بیان کیا نا، وہ مسئلہ توحید ہے، اور اس قرآن کا دعویٰ بھی یہی ہے، قرآن کا مرکزی مقام بھی یہی، قرآن کا عنوان بھی یہی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں ابھی آیتیں پڑھوں گا تو انشاءاللہ بات کھلے گی۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا
کہ قرآن میں انبیاء کی سیرت کا ذکر نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا، ہے قرآن میں انبیاء کی عظمت بھی، تھوڑا جا میرا بولو، تھوڑا جا میرا گلا پہلے خراب ہو رہا ہے، تھوڑا جا بولو گے تو میں تھوڑی جی گل تو کر لوں۔ قرآن میں جنت کا ذکر بھی ہے، جہنم کا ذکر بھی ہے، خوشخبریاں بھی ہیں، ڈراوے بھی ہیں، شہداء کا ذکر بھی ہے، علماء کا بھی ہے، اولیاء کا بھی ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے آمنہ کے لال کی عظمتوں سے، میرے نبی کی عظمتوں کا قرآن ذکر کرتا ہے، میرے نبی کے مقام کو بیان کرتا ہے، میرے نبی کے ادب کو بیان کرتا ہے، میرے نبی کا احترام سکھاتا ہے۔ وہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین انا اعطیناک یہ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لیں ان سے کوثر کا کیا معنی ہے؟ کوثر کثرت سے ہے، تم نہیں اردو میں بولتے ہو اکثر، کثیر، کثرت، وہی ہے کوثر جس کا معنی ہوتا ہے بہت۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ بہت۔ ہم نے آپ کو بہت دیا، کیا بہت دیا اس کو ذکر نہیں کیا۔ مولا علم زیادہ دیتے ہی، معجزے زیادہ دیتے نہیں، کیا چیز زیادہ دی ہے؟ اللہ آکھیا ایک شے ہووے تو دساں، میں نے اپنے نبی کو اتنی چیزیں بہت دی ہیں جو گننے میں بھی نہیں ہیں۔ میرے نبی کی عظمتوں کو قرآن نے بیان کیا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میرے پیغمبر میں تجھے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، تو خود بول اٹھے گا کہ مولا میں راضی ہو گیا ہوں۔ یہ میرے نبی کی عظمتیں ہیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے میرے نبی کی عظمتوں سے، میرے نبی کے شان سے، اور میرے نبی کی عظمت نہ کوئی عالم بیان کر سکتا ہے، نہ پیر، نہ مولوی، نہ خطیب، نہ نعت خوان، نہ قوال، رب بھی بیان کر سکتے ہیں، اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس طرف چلا جاؤں۔ کاریگر بہتر جاندہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو، کاریگر بہتر جانتا ہے اس چیز میں نے کیا خوبیاں رکھی ہیں، اور کوئی نہیں جانتا، کاریگر بہتر جانتا ہے۔ جس کاریگر نے میری مسجد کا ممبر بنایا نا، وہ چنیوٹ کا تھا، 80 سال اس کی عمر تھی۔ سن 2000 میں وہ ممبر بنا 75,000 روپے کا۔ تو بابا کہتا ہے میں نے ممبر بنایا نا، تو فیصل آباد کا ایک سنارا گزرا، اس ممبر ویکھیا، وہ اندر آ گیا، اس آکھیا بزرگو اے سونے دا کام لکڑی تے کر دیتا ہی، اتنی کاریگری اس نے کی نا۔ ایک بات اس نے مجھے کہی، مولوی جی اے ممبر کوٹھے تو تلے سٹ دیو، ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے گا، چول اپنی جگہ تو نہیں سرکے گی۔ اب وہ جانتا تھا کہ میں نے چول کیسے لگائی ہے، اس کاریگر کو پتا تھا۔ کاریگر بہتر جانتا ہے اپنی بنائی ہوئی چیز کو، میں نے اس میں خوبیاں کتنی رکھی ہیں، اوصاف کتنی رکھی ہیں، کاریگر بہتر جانتا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے نا، تو جس میرے رب نے میرے نبی کو بنایا ہے نا، وہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے محمد کو کیسا بنایا ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ اور کسی کے بس کی کیا بات ہے کہ وہ سمجھے میرا نبی کیسا تھا۔ تو قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن تعریفیں کرتا ہے میرے نبی کی۔ قرآن میں باقی مضمون بھی ہیں، نماز کوئی نہیں ہے، بولو تو صحیح یار، زکوٰۃ، روزہ، حج، اعتکاف، طواف، نکاح، طلاق، خلا، دیت، وراثت،
بچے کو دودھ پلانا پورا تولو، سود نہ کھاؤ، رشوت نہ دو، زنا کے قریب نہ جاؤ، غیبت نہ کرو، کسی پہ بہتان نہ باندھو، ناحق کسی کو قتل نہ کرو، کسی کے نام نہ بگاڑو. یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں جو میں نے گنی ہیں. ایک چیز میں نے آمدن نہیں گنی، ان کو میں بالکل الگ ذکر کرنا چاہتا تھا. کیا قرآن نے میرے نبی کے یاروں کی عظمتیں نہیں بیان کی؟ بھرا پڑا ہے قرآن، بھرا پڑا ہے میرے نبی کے یاروں کی عظمتوں سے. قرآن بولو تو صحیح. قرآن کہتا ہے اولئک ھم المفلحون، پھر رب کہتا ہے اولئک ھم المتقون، پھر رب کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، پھر قرآن کہتا ہے اولئک ھم الراشدون، پھر قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا رضی اللہ ورضوا. اگر اسے گستاخی نہ سمجھا جائے تو بندیالوی صحابہ کی محبت میں ڈوب کے کہتا ہے کہ جب میں قرآن میں نبی کے یاروں کے تذکرے پڑھتا ہوں اللہ یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، لگدا انجے بھئی اللہ میرے نبی دے یاراں دیاں تعریفاں کردیاں رجدا ہی نہیں. اللہ کہتا ہے یہ بھی کہہ لوں، یہ بھی کہہ لوں. ختم نبوت زندہ باد، صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، نبو سے صحابہ علامہ طاولہ بندیالوی زندہ باد. میں نعریاں دا بالکل شوقین، خدا گواہ میں شوقین ہاں بے لوگ نال بولن، وہ بھی اس واسطے بے من سمجھ آوے بے انہاں نو سمجھ انہاں دے پلے کوئی گل پیری. وہ آپ نعروں کی بجائے سبحان اللہ کہیں، نعرے محاذ تے لاواں گے انشاءاللہ. کدی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمیں جنگ سے اللہ بچا کے رکھے، کبھی ہندوستان سے جنگ ہوئی نا، پھر محاذ پہ نعرے لگانے کا مزہ آتا ہے. وہاں لگائے بندہ اللہ اکبر. اللہ میرے نبی کے یاروں کی تعریفیں کرتا ہے. جتنے لوگ آپ بیٹھے ہو، میں صرف ایک آیت پڑھتا ہوں، آیتیں تو بے شمار ہیں. میں نے خود خطبات بندیالوی کی جو 7ویں جلد ہے اس میں عظمت صحابہ پر 313 آیتیں پیش کی. 313 آیتیں میرے نبی کی صحابہ کی عظمت میں ہیں، وہ میں نے وہاں اکٹھی کی ہیں. میں ان آیتوں کو نہیں پڑھنا چاہتا، میں آیت وہ پڑھنا چاہتا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے، بچوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، جوانوں کو بھی، ماؤں کو بھی، بہنوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی، سب کو یاد ہے. میں پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھنے لگ جائیں گے. اولئک علی ھدی من ربہم، آندہ جے مانا یہی لوگ ہیں یا وہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، یہی لوگ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور قیامت کے دن کامیاب ہونے والے بھی یہی لوگ ہیں. سوال میرا یہ ہے پڑھے لکھے طبقے سے، جب یہ آیت اتر رہی تھی میں تھا، آپ تھے، علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث، امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، شیخ عبد القادر جیلانی، بایزید بستامی، علی حجویری، معین الدین چشتی، سلطان باہو تھے جب یہ آیت اتر رہی تھی. میرے نبی کے صحابہ تھے. تے ثانوی سمجھاؤ نا، یہ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ یہی لوگ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور قیامت کے دن کامیاب ہونے والے بھی. تو صحابہ کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا، عظمت مصطفیٰ کا تذکرہ بھی کیا، عظمت انبیاء کا تذکرہ بھی کیا، احکام بھی بیان
کیے، اسلام کے ارکان بھی بیان کیے، معاملات بھی بیان کیے، اوامر بھی ہیں، نوائی بھی ہیں، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، یہ ساری چیزیں ہیں۔ میری بات غور سے سننی ہے، یہ سارے موضوع قرآن میں ہیں۔ جنت، جہنم، کفار، منافقین، یہود، عیسائی، یہ سارے مضامین قرآن میں ہیں، لیکن 114 صورتوں میں سے 80 صورتیں اللہ نے مسئلہ توحید کے لیے وقف کر دی۔ 80 صورتوں میں ایک ہی آواز لگ رہی ہے، لا الہ میرے سوا الہ بننے کے لائق کوئی نہیں، یہی آواز ہے۔ میں صرف ایک حوالہ پیش کروں، سورۃ ہود ہے، 11ویں پارے کا آخری صفحہ ہے، سورۃ ہود کی پہلی آیت ہے۔ آپ گھروں میں جائیں، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے اٹھائیں۔ میں خود علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا کہ دیوبندی عالم کا ترجمہ اٹھائیں، نہیں کہوں گا۔ آپ کہیں گے متعصب آدمی ہے، دیوبندی عالم دی سفارش کر کے ٹر گئے، نہیں۔ آپ کے گھر میں دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے اٹھائیں، آپ کے گھر میں اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہے اٹھائیں، آپ کے گھر میں بریلوی عالم کا ترجمہ ہے اٹھائیں، آپ کے گھر میں شیعہ عالم کا ترجمہ ہے اٹھائیں۔ آج تک کوئی یہ جو خطیب ویکھیا جی؟ اتنا فراخ دل خطیب کبھی دیکھا ہو آپ نے؟ جو کہے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، جس کا بھی ترجمہ اٹھاؤ پڑھو تے صحیح۔ سورۃ ہود کی پہلی آیت ہے، احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ جو قرآن عظیم الشان کتاب ہے نا، اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں۔ کیا ہے؟ بڑی محکم ہے، بڑی مضبوط ہے۔ ثم فصلت، پھر یہ الجھی ہوئی ڈور بھی کوئی نہیں جس کا سرا نہ ملے، پھر یہ مہمہ بھی کوئی نہیں جڑا حل نہ ہوئے۔ ثم فصلت، پھر اسے کھول کھول کے بیان کیا گیا۔ آیتیں محکم بھی بڑی ہیں، پھر ہم نے ان آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا۔ بعض جگہوں پہ تو اللہ نے اس طرح سادے انداز میں بیان کیا نا، بندہ حیران ہو جاتا۔ اللہ نے عیسائیوں سے کہا تم حضرت عیسیٰ کو معبود مانتے ہو، تم مریم کی عبادت کرتے ہو۔ کانا یاکلان الطعام، وہ تو کھانا کھایا کرتے تھے۔ کیڈی سادہ جی اللہ نے دلیل دی تھی، آپ اس کی گہرائی میں نہیں ہوتے۔ کیسی دلیل دی تھی؟ کانا یاکلان الطعام، وہ تو دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، تم نے انہیں معبود بنا لیا۔ مولا ایک کوئی بڑی ترکڑی دلیل ہے، مضبوط دلیل ہے کہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے؟ فرمایا ہاں بڑی مضبوط دلیل ہے۔ جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے نا، وہ زمین کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی میری؟ جو کھانے کا محتاج ہے نا، وہ زمین کا بھی محتاج ہے۔ جو کھانے کا محتاج ہے نا، وہ بیج کا بھی محتاج ہے۔ جو کھانے کا محتاج ہے نا، وہ ہلوں کا بھی محتاج ہے۔ جو کھانے کا محتاج ہے نا، وہ بادل کا بھی محتاج ہے، بارش کا بھی محتاج ہے، سورج کا بھی محتاج ہے، درانتی کا محتاج ہے، جس بوریوں میں اناج بھرتا ہے ان بوریوں کا محتاج ہے۔ جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے نا، وہ پھر چکی کا محتاج ہے، پھر وہ پانی کا محتاج ہے، پھر وہ پرات کا محتاج ہے، پھر وہ توے کا محتاج ہے، پھر وہ چولہے کا محتاج ہے، پھر وہ آگ کا محتاج ہے۔ جیڑا ایڈا محتاج ہوئے
او معبود بڑھن دے لائق نہیں، معبود وہ ہے جو خود نہیں کھاتا سب کو کھلاتا رہتا۔ ثم فصلت، اس کی ایتیں بڑی محکم ہیں، پھر اسے کھول کھول کے بیان کی۔ من لدن حکیم خبیر، اس کی ایتیں محکم کیوں نہ ہوں؟ بھیجنے والا جو حکیم ہے، اس قرآن کو بھیجنے والا جو خبیر ہے، اسے ہم کہیں گے تمہید۔ اس کا نام کیا نام دیں گے؟ اللہ نے شروع میں کیا باندھی؟ تمہید، رغبت دلانے کے لیے، لوگوں کو مائل کرنے کے لیے۔ معمولی کتاب نہیں سمجھنی، جو بات تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں نا، اسے معمولی نہیں سمجھنا۔ پہلے دیکھنا ہے بھیجنے والا کون ہے، کتاب کس کی ہے، پھر یہ محکم ہے، مفصل ہے، بھیجنے والا حکیم ہے، خبیر ہے۔ مولا ایڈی لمبی تمہید بننی ہے، آکھنا کی چاہنا۔ اب اگلی آیت میں اللہ نے قرآن کا دعویٰ پیش کیا۔ یہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے؟ میرے جڑے نمازی نے جمعے دے، میں انہوں نے اس حد تک لے آیا پہ سوکھی سوکھی جڑی عربی نہیں ہوندی، اس دا میں ترجمہ نہ کراں، میں عربی پڑھاں تے انہوں نے سمجھ آ جائے۔ تو آن بھی تھوڑا جا ازمال ہے مانج، آکھو اعتبار کرو اپنے تے یار، اعتماد کرو، شاباش۔ پٹھان تو بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں یار، ذرا اعتماد کرو یار۔ پڑھوں عربی، سمجھ آؤ گے؟ اللہ کرے سمجھ۔ آپ کی سبحان اللہ بتائے گی، کچھ میرا اشارہ آپ نے دیکھنا ہے، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بڑی آسان عربی ہے، بڑی آسان۔ مولا آکھنا کی چاہنا، کہنا کیا چاہتا ہے؟ اتنی جو لمبی تمہید باندھی ہے تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ یہ قرآن منوانا کیا چاہتا ہے؟ اس قرآن کا موضوع کیا ہے؟ اللہ نے اگلی آیت میں کہا منوانا چاہتا ہوں اللہ تعبدو الا اللہ، منوانا یہ چاہتا ہوں کہ اس دھرتی پر میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو، میرے سوا کسی کو معبود ہو نہیں مانو، میرے سوا کسی کے نام کی نظر و نیاز ہو نہیں دو، میرے سوا کسی کے سجدے، اللہ تعبدو الا اللہ۔ منوانا یہ چاہتا ہوں کہ اس دھرتی پر میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہو، پڑھے لکھے لوگ ہو، سچی سچی بات کرنا، سجدہ عبادت نہیں؟ بولو تو صحیح ہے، سجدہ عبادت نہیں؟ پڑھو کلمہ، کرو مانا، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ۔ اگر سجدہ عبادت ہے نا تو پھر اللہ کا کریں گے تو اللہ کی عبادت بنے گی، اللہ کے سوا کسی اور کا کریں گے تو اس کی عبادت بنے گی۔ اور کلمے میں کیا کہا تھا؟ لا الہ۔ یہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میری عبادت نہ سن دے رہنا، پتہ بھی لگے بے عبادت، پتہ بھی چلے کہ عبادت کیا ہوتی ہے۔ سجدہ عبادت نہیں، سجدہ عبادت ہے، بدنی عبادت میں سب سے اعلیٰ قسم ہے، اور یہ سجدہ حق ہے کس کا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ صرف حق۔ میرا ایک تجزیہ ہے، تجزیہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ کو اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل۔ آپ کہیں بندیالوی تیرا تجزیہ ٹھیک نہیں، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، آپ کو حق حاصل۔ اور اگر تجزیہ میرا صحیح ہو تو آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ میرے ساتھ متفق۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے
کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے۔ ہمارے دین کی تو خوبی یہی کہ وہ کہتا ہے کہ یہ در در پہ نہیں جھکے، یہ پیشانی در در پہ نہیں جھکے گی۔ یہ زمین اللہ کی ہے تو اس زمین پہ سجدہ ہوگا تو کس کا؟ یہ پیشانی اللہ نے بنائی ہے تو یہ پیشانی ٹیکی جائے گی تو کس کے آگے ٹیکی جائے گی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، عبادت کرو گے تو صرف میری ہی عبادت کرو گے۔ یہ سارے قرآن کا دعویٰ ہے، سارے قرآن کا مرکزی مقام ہے۔ اب پڑھیے سورۃ فاتحہ، ایاک نعبد ایاک نعبد ایاک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ شکر ہے کچھ لوگ تو بیٹھے ہو جن کو پتہ چل گیا کہ میں نے صحیح نہیں کیا، ورنہ کئی لوگ تو یوں کر رہے تھے۔ یہی میں نے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہی میں نے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہی میں نے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو اگر عبارت اس طرح ہوتی نا، نعبدو کا ونستعینو کا، پھر معنی یہی ہوتا۔ کس طرح عبارت ہوتی؟ نعبدو کا ونستعینو کا، پھر معنی یہی ہوتا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ عربی کا قاعدہ یہ ہے، پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے۔ اب آپ کی زبان میں سمجھاتا ہوں، کام کرنے والا، جس کے لیے کام کیا۔ عبارت یوں چلتی ہے، پہلے کام، پھر کرنے والا، پھر جس کے لیے کیا گیا۔ یہاں اللہ نے جو مفعول تھا نا ایاکا، اس کو تیسری جگہ سے اٹھایا اور شروع میں لے، ایاکا نعبدو، یہ فعل فاعل ہے، ان کی جگہ بنتی تھی پہلے، اللہ نے پہلی جگہ سے اٹھایا پیچھے لے، اس کو پیچھے لے گئے، ایا کو مقدم کر دیا، ایاکا نعبدو۔ جب کلام کو اپنی جگہ سے ہٹایا جائے تو فائدہ حصر کا ہوتا ہے، حصر ہی کا معنی دیتا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے۔ کیوں بھائی؟ وہ جو میں نے پہلا معنی کیا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور اب معنی کیا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس سے ایڈا فرق کوئی نہیں۔ انہیں بھی دا ایڈا فرق ہو کوئی نہیں ہے، کہ کوئی نہیں۔ بات تو میں کرنے لگا ہوں، جگہ میرے لیے بالکل نئی ہے۔ پہلے میں اپنے لوگوں میں ہوتا نا، اپنے مسجد میں ہوتا، تو جو بات میں کرنے لگا ہوں نا، میرے مقتدی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ آپ گھر آئیں، دکان بند کر کے دفتر سے گھر آئیں، آگے آپ کی بیگم بیٹھی ہیں، اہلیہ، وہ آپ کو دیکھ کے کہتی ہے میں تیری بھی بیوی ہوں۔ چلن دو یار، خیر ہے، خیر ہے، غیرت مند بندہ، میں تیری بھی بیوی ہوں، میں تیرے بھی بستر کی زینت ہوں۔ جملہ اب کہنے لگا ہوں، غیرت مند شوہر اپنی بیوی سے یہ نہیں سننا چاہتا، غیرت مند شوہر اپنی بیوی سے سننا چاہتا ہے میں تیری ہی بیوی ہوں، میں تیرے ہی بستر کی زینت ہوں، اور غیرتوں والا رب وہ بھی اپنے بندوں سے سننا چاہتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے۔ یہ سارے قرآن کا کیا ہے؟ دعویٰ ہے۔
یہ سارے قرآن کا مرکزی مقام کہ عبادت کے لائق ہے تو صرف کون، معبود ہے تو صرف کون، الہ ہے تو صرف کون، غائبانہ پکارے سننے والا ہے تو صرف کون، سجدے کے لائق ہے تو صرف کون۔ اسی کو قرآن ثابت کرتا ہے۔ آپ میں سے جو ناظرہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، میں اچھا گمان کرتا ہوں، میں اچھا گمان کرنے والا خطیب ہوں، میرا گمان ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ ناظرہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں۔ میں تے چنگا گمان کیتا، تسی آپ پہ چپ کر گئے ہو، آپ خود چپ کر گئے، میں نے اچھا گمان کی۔ آپ میں سے اکثر لوگ ناظرہ قرآن پڑھتے، رمضان مبارک میں آپ لازمی ایک مرتبہ پڑھتے، ہمارے بچے شرطیں لگا کے پڑھتے ہیں، میں 3 ختم کرنے نے تھے میں 4 ختم کر، گھروں میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں 2 3 ختم کر۔ اب تو وہ رواج بھی نہیں رہا، جدوں دا اے آیا نا اس بڑی تباہی پہ خدا دی قسم، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں یہی، ورنہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان نہیں بنا تھا اور ہم اکٹھے رہتے تھے، یہ مکان مسلمانوں کا ہے، اگلا مکان ہندو کا ہے، پھر اگلا مکان سکھ کا ہے، پھر اگلے مکان مسلمانوں کے ہیں، پھر ہندو کا مکان آ گیا، تو کوئی مسافر آتا نا، مسافر باہر کا بندہ، تو وہ گلی سے گزرتے ہوئے پہچان لیتا تھا یہ مکان مسلمانوں کا ہے، اس کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی، کبھی ہماری علامت تھی۔ اب کون پڑھتا ہے؟ بچے بچیاں ہمارے گھر میں رہنے والے کون پڑھتا ہے؟ کبھی برآمدوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، دالان میں پڑھا جا رہا ہے، سین میں پڑھا جا رہا ہے، کمروں میں پڑھا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک میں تو لوگ پڑھتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، زور کے بعد عصر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ جتنے لوگ آپ ناظرہ قرآن پڑھنا جانتے ہو بولو، قرآن میں پڑھتے ہو الارض، بار بار پڑھتے ہو الارض، کیا میں نے، شاباش شاباش، تھوڑا جا مولوی بن جاؤ کوئی ڈر نہیں، الارض کیا میں نے، پھر قرآن میں پڑھتے ہو السماوات، پڑھتے ہو کیا میں نے، پھر قرآن میں پڑھتے ہو اللیل، کیا میں نے، النہار، الشمس، القمر، الکواکب، پڑھتے ہو الجبال، البر، خشکی، البحر، سمندر، البرق، بجلی، الرعد، کڑک، الغمام، بادل، پڑھتے ہو۔ یہ رب تمہیں کہانیاں سنا رہا ہے قرآن، یہ بار بار جو قرآن ارض، سماوات، اللیل، النہار، الشمس، القمر، الماء، الثمرات، یہ اللہ آپ کو کہانیاں سناتا ہے، قرآن میں کہانیاں سناتا ہے آپ کو، یہ سب عقلی دلیلیں ہیں۔ کون سی دلیلیں؟ یہ سارا اللہ عقلی دلیلیں دیتا ہے۔ میری طرف توجہ رکھیے، میں آپ کو بہت سارا حصہ آج سمجھا کے چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی زمین کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں پاؤں کے نیچے بچھی ہوئی زمین دیکھ، کبھی سوچا کر اس کو چلتے ہوئے پانی پہ کس نے ٹکایا؟ پھر اللہ کہتے ہیں ذرا اوپر دیکھ، بغیر ستونوں کے اتنی بڑی چھت اے تہاڈی چند فٹ دی مسیح تے اے وچ پلر تسی چک مارے، اتنی سی جگہ، 2 پلر آپ نے، 3 بلکہ 4 پلر۔ جس مسجد میں میں جمعہ پڑھاتا ہوں اس کی چوڑائی 62 فٹ ہے، 15 صفوں کی مسجد ہے۔ میں نے ٹھیکیدار سے کہا بھئی پلر نہیں آنے چاہیے،
اس نے کہا استاد جی 2 پلر تے دیڑے پہ، میں نے کہا یہ پھر اللہ ہی ہے نا، اتنی بڑی چھت، ستون کوئی نہیں، دیکھ اللہ کہتے ہیں زمین دیکھ لی، آسمان دیکھ لیا، ذرا فضا دیکھ، امڈ کے آنے والے بادل دیکھ، برسنے والی بارش دیکھ، پڑنے والے اولے دیکھ، سورج کی تپش دیکھ، چاند کی ضیاء پاشی دیکھ، ستاروں کا جگمگانا دیکھ، سر بفلک پہاڑ دیکھ، بہنے والے دریا، سمندر، نہریں، ندیاں، نالے دیکھ، پتھروں سے پھوٹنے والے چشمے دیکھ، پھل دیکھ، ثمرات دیکھ، رات دن کا نظام دیکھ، کبھی راتیں بڑی دن چھوٹے، کبھی دن بڑے راتیں چھوٹی، یہ سب عقلی دلیلیں ہیں، عقلی دلیلیں ہیں، عقلی دلیلیں ہیں۔ اللہ کہنا چاہتی ہیں میں ہی معبود ہوں، میں ہی عبادت کے لائق ہوں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو میں نے ٹکایا ہے، چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو میں نے ٹکایا ہے، میں ہی معبود ہوں۔ اتنی بڑی چھت آسمان کی میں نے قائم کی، میں ہی عبادت کے لائق ہوں کہ زمین جب ڈولنے لگی تھی تو اس پر پہاڑوں کی میخیں میں نے ٹھوکی تھی، میں ہی الہ ہوں جو تیری جھولی میں پکے ہوئے پھل ڈال دیتا ہوں۔ کبھی دیکھا تو کرو، کبھی دیکھا تو کرو، انار کبھی چیرو تو اسے دیکھا بھی کرو نا، اس کے اندر ایک جھلی فٹ کر کے کس طرح دانے اللہ نے فٹ کی، یہ سب اللہ تمہیں دکھاتے ہیں قرآن میں۔ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں معبود صرف میں ہوں، عبادت کے لائق صرف میں ہوں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ پہاڑوں سے چشموں کو جاری کرنے والا میں ہوں، اس کی دلیل یہ ہے کہ بادلوں کو ہانک کے لانے والا میں ہوں، اس کی دلیل یہ ہے کہ زمین میں بوئے گئے ایک دانے کو 700 دانوں میں بدلنے والا میں ہوں۔ آج جو میں نے آپ کو سبق پڑھایا، بولو کچھ پلے پیا کہ کوئی نہیں پیا؟ کیا پلے پڑا؟ اس قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ توحید، لا الہ الا اللہ، ایاک نعبد، یہ قرآن کا مرکزی مقام ہے، عنوان ہے، موضوع ہے، سارا قرآن اس کے گردا گرد گھومتا ہے، سارا قرآن اسی کو ثابت کرتا ہے، عقلی دلیلیں دے کر، کبھی پہلے نبیوں کے واقعات کو بیان کر کے، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، پہلے نبیوں کے واقعات بیان کر کے اللہ بتانا چاہتے ہیں میرا آخری پیغمبر جو مسئلہ بیان کر رہا ہے یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، پہلے نبیوں نے بھی یہی کہا تھا۔ اللہ پہلے نبیوں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ بتانا چاہتے ہیں پہلے نبیوں نے اسی مسئلے کو بیان کیا۔ اللہ کو بس آخری بات کہہ کے ختم کر دیتا ہوں، اللہ کو مسئلہ توحید اتنا پیارا ہے کہ اگر سلیمان کے دربار میں ہد ہد پرندہ اس مسئلے کو بیان کرے نا، اللہ قرآن میں اس کو بھی بیان کر دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔